الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعوں میں اسلام کی ان مقتدر شخصیات کے متعلق گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں۔
یکم محرم الحرام شہید مصلح رسول مراد پیغمبر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ اب قرآن پاک نے شہیدوں کے تذکرے کے ساتھ جوڑ کر ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں شہیدوں کے تذکرے کے ساتھ جوڑ کر ہی اسی مسئلے کو ہم نے آپ کے سامنے اختصاراً ذکر کرنا ہے۔ قرآن پاک نے شہداء کا تذکرہ کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں حیات جاوداں میسر آئی ہے۔ ابدی حیات اللہ نے ان شخصیات کے مقدر میں فرما دی ہے، انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء۔ یا اللہ یہ کیسی حیات ہے؟ ہم نے ان کے جنازے پڑھے ہیں، دنیا نے ان کو دفن کر دیا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کے دار بقا کو کوچ فرما گئے ہیں، یہ کیسی حیات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی اس حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ تو تذکرہ تھا شہداء کا، ان کی عظمت کا اظہار تھا۔ اب ساتھ ہی جوڑ کر ایک اور مسئلہ پھر ذکر کر دیا کہ دیکھو دنیا میں یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ بلائیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تمہیں آزماتے ہیں، کبھی تمہاری اپنی جانیں لے کر، کبھی تم سے تمہاری اولاد کو لے کر، کبھی مالوں میں نقصان کر کے، مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی خوف مسلط ہوتا ہے، کبھی فاقے آتے ہیں، کبھی اولاد میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی پھلوں میں، کبھی فصلوں میں۔ اسی تسلسل کا ایک حصہ تھا کہ ان مقتدر شخصیات نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، یہ شہید ہو کے چلے گئے ہیں۔ تو یا اللہ یہ اتنے نقصان ہوتے ہیں، تو نے فرما دیا کہ میں آزماؤں گا، اور روز ازل سے یہ امتحان شروع ہیں، یہ نقصان، یہ مصائب، یہ تکلیفیں، یہ آلام، یہ شہادتیں تو نے اہل ایمان کے مقدر میں جب لکھ دی ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اب اللہ کی ذات نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب تمہاری اس امتحان میں کامیابی اور کمال یہ ہے کہ تم نے ایسے حالات میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، وویلا نہیں کرنا، استقامت کی راہ کو چھوڑنا نہیں ہے، کمزوری بھی نہیں دکھانی، اور اس پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹنا، ماتم کرنا، چیخنا، چلانا، یہ کام جو ہے یہ تمہاری ناکامی کا ذریعہ ہوگا۔ کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم مضبوطی کے ساتھ صبر کے دامن کو تھام لو،
وبشر الصابرین. اب یا اللہ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ پھر اللہ نے ان کا تعارف شروع کر دیا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سے بڑی، اب مصیبت تنوین ہے، یہ تقلیل کے لیے بھی ہے اور تکثیر کے لیے بھی ہے. چھوٹی سی چھوٹی تکلیف آئے یا بڑے سے بڑا دکھ، اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہتے ہیں. جملہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ جملہ کہتے ہیں. اب قرآن پاک کی اسی آیت کی اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ تلقین فرمائی ہے. کیا؟ کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو فوراً زبان سے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں جب اعلان ہوتا ہے نا کسی کی فوتگی کا، تو آخر میں وہ اعلان کرنے والا کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی جملے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جملہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ اللہ نے ایمان والوں کی ایک پہچان بتلائی ہے. صبر کرنے والے یا اللہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو زبان سے یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب بھی ہم غم کی خبر سن کر یہ جملہ زبان سے نکالیں گے تو قرآن پاک میں ان لوگوں کے ساتھ ہم شامل ہونے کا تہیہ اور ارادہ کر رہے ہیں کہ جو کون ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوتا ہے. اور یہ جملہ اتنا جامع ہے کہ جب آدمی سمجھ کر، سوچ کر، اس کی حقیقی روح کو سمجھ کر یہ جملہ زبان سے کہے گا نا، تو بڑی سی بڑی مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. پھر کوئی دکھ اس کے لیے دکھ نہیں رہتا. اللہ بڑے سے بڑے غم اور دکھ کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ جملہ قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفت بھی ہے. یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا بھی ہے. یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے. اور یہ جملہ دکھوں اور بیماریوں کا علاج بھی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں کیا؟ انا للہ، بے شک ہم. اب جیسے ہی کہا نا بے شک ہم، تو یکدم کہنے والا ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ جائے گا. کہنا کیا چاہیے؟ بے شک میں. اب یہ دو دفعہ انا آیا ہے، معنی کیا ہے؟ بے شک ہم. یہ ہم کا لفظ جو ہے یہ ایک کے لیے نہیں، بہت ساروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کا لفظ. بے شک ہم. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے، میں نے اعلان سنا تو میں کہہ رہا ہوں، دوسرے نے سنا تو وہ کہہ رہا ہے، تیسرے نے سنا تو وہ کہہ رہا ہے. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ بے شک میں. انا کی بجائے آنا کہنا چاہیے تھا. اب جب پہلا لفظ اس پہ غور کیا نا تو کہتا ہے انا بے شک ہم. اب جب ہم کہا فوراً اس کے ذہن میں یہ تصور اور خیال آئے گا کہ یہ مصیبت کائنات میں اکیلے مجھ پر نہیں آئی ہے، پوری دنیا میں سارے انسانوں پہ ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. جب سوچے گا نا میں اکیلا تو نہیں ہوں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور جب سب کا یہ تصور آتا ہے تو بندے کا وہ غم اور دکھ اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. مفسرین کرام نے ایک عورت کا واقعہ لکھا. ایک عورت ہے، اس کا ایک ہی
اکلوتا بیٹا ہے، اب وہ فوت ہو گیا. اب عورت جس کا ایک ہی بیٹا ہو، بیٹا فوت ہو جائے، ظاہر ہے کتنا دکھ ہے. اب اس عورت کو اتنا دکھ ہوا کہ اس دکھ کی وجہ سے اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی. اب بیٹے کی چرپائی کے پاس بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی مرا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ بیٹھے گا. کسی کو قریب نہیں آنے دیتی، نہ اسے غسل دینے دیتی ہے، نہ کفن پہنانے دیتی ہے، نہ جنازہ نہ قبر. بس ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کہتی ہے نہیں میرا بیٹا زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ابھی بولتا نہیں، تھوڑی دیر بعد کے بعد بولے گا. اب سارے لوگ سمجھا کے تھک کے کسی کی بات اس نے مانی نہیں. اب ایک علاقے کا بڑا سمجھدار قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا چلو چھوڑو، اس عورت کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، یہ سمجھ جائے گی. اب اس کے پاس گیا اور کہتا ہے اماں جی تو بالکل ٹھیک کہتی ہے، تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو بولتا نہیں تو اس کا ایک علاج ہے میرے پاس، ابھی علاج کروں گا، چند لمحوں میں یہ ٹھیک ہو کے بیٹھ جائے گا. خوش ہو گئی. کہا کہ علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک برتن لے کے جائیں پورے محلے میں، بستی میں، ایسے گھر سے چند گھونٹ پانی کے مجھے لا کے دے دیں کہ جس گھر میں کوئی آدمی اس سے پہلے مرا نہ ہو. خوش ہو گئی، چلو یہ بھی کام ہے. بھائی 2 گھونٹ پانی تو لانا ہے نا. پڑوسیوں کے پاس گئی، اس نے کہا جتنے گھر میں رہتے ہیں نا اس سے زیادہ مر چکے ہیں. ہمیں جو یاد پڑتا ہے اگر 10 گھر میں زندہ ہیں تو 15-20 ہمیں وہ بھی یاد ہیں جو اسی گھر سے جا چکے ہیں، دوسرے گھر میں، تیسرے میں. پوری بستی میں گھوم کر آ گئی، ہر گھر سے یہی بتایا گیا کہ زندہ کم ہیں اور دنیا سے مرنے والے زیادہ. اب واپس آ کے کہتی ہے ایسا کوئی گھر نہیں ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ جب ہر گھر میں اس موت نے چکر لگانا ہے اور لوگ مر گئے ہیں تو تیرا بیٹا اگر دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا؟ اب اس کو بات سمجھ میں آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے فوت ہو گیا، چلو اٹھاؤ اس کو، جنازہ پڑھو اور دفن کر دو. جب یہ تصور ہوتا ہے نا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میرے رب کی آزمائش ہے اور سب پہ آتی ہے باری باری، بس اپنی اپنی باری ہے اور اس پہ آتی ہے یہ، تو پھر یہ غم کیا ہوتا ہے؟ ہلکا. اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہاں پہ واحد کا لفظ نہیں، جمع کا، انا للہ. اس مصیبت اور غم میں مبتلا میں اکیلا نہیں ہوں، ساری مخلوق ہے. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ للہ. میں ہم سب کس کی ملکیت ہیں؟ اپنے رب کی ملکیت. کہ جب میرے وجود پر میری اپنی ملکیت نہیں، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، جب میرا رب چاہے میری جان واپس لے لے، یہ اس کی ملکیت ہے. اور جب میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا عزیز ہے. جب میں اپنی جان کا مالک نہیں تو میں اس کا مالک کہاں ہوں؟ اس لیے یہ میرے رب کی ملکیت ہے. جب رب چاہتا ہے تو اپنی ملکیت میں جس طرح وہ چاہے وہ تصرف کرے، اس ذات سے کائنات میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ دوسرا تصور اس کے ذہن میں بیٹھتا ہے تو غم کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اگلا جملہ کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. سب نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اب رب کے حضور جب پیش ہونے کا تصور آئے گا تو یہ بات بھی اس کے ذہن اور دل و دماغ میں آئے گی کہ جب میں مصیبت پر صبر کروں گا نا تو رب کے سامنے کل قیامت کے دن جب میں جاؤں گا تو اس صبر کا اللہ کی ذات مجھے بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں گے. ابھی ساری باتیں جب سوچتا ہے نا اور پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا غم خود بخود ہلکا اور کم ہو جاتا ہے. جہاں یہ دوا ہے وہاں یہ علاج بھی ہے. اب قیامت کے دن اسے کیا ملے گا؟ صبر کرنے والوں کو. اب یہ صبر کرنے کی جو خاصیت ہے، یہ کس کی خاصیت ہے؟ یہ ایمان والوں کی.
اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، کہ صبر کی صفت ان کے اندر ہوگی جو ایمان والے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک موقع پہ جب سوال ہوا نا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرنا ایمان ہے. صبر کرنا یہ ایمان ہے. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر جو ہے یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جس نے صبر چھوڑ دیا اس نے ایمان کا ایک رکن ہی چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے اصول کافی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے اصول کافی میں، اور یہ واپس کہ ہاں ان کا امام معصوم ہے، یعنی جو وہ امام کہ جو غلطی نہیں کرتا، جس سے کوئی غلطی اور گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ امام. اب اس کا قول ہے، اب قول کیا ہے؟ تو اس امام کا یہ قول ہے، اور اس کے پاس علم کتنا ہوتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. ما کان و ما یکون کا سارا علم جو کائنات میں ہو چکا، جو قیامت تک ہوگا، ان سب کو ان کے امام جانتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ امامت ہے. اور وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کی اطاعت کرنا پوری انسانوں کے اوپر فرض ہے. انہیں مکمل طور پر حلال اور حرام کا اختیار ہے. جسے کہیں یہ حلال وہ حلال ہے، جسے کہیں یہ حرام وہ حرام ہے. یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون. سارے آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس ہے. اب وہ امام معصوم ان کے عقیدہ کے مطابق، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں اصول کافی میں ہے، کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ ایمان میں اس کی حیثیت وہ ہے کہ جو انسان کے وجود میں اس کے سر کی حیثیت ہے. اب سر نہ ہو تو جسم زندہ نہیں رہتا، صبر نہ ہو تو ایمان باقی نہیں رہتا. یہ ان کا قول ہے. اور اگلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جب مصیبت کافر پہ آتی ہے وہ ماتم کرتا ہے. یہ اسی اصول کافی میں ہے. جب مصیبت کسی کافر پہ آئے وہ ماتم کرتا ہے، جب ایمان والے پہ آئے تو وہ صبر کرتا ہے. تو صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے. اب قیامت کے دن انا الیہ راجعون، قیامت کے دن کیا ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما یصیب المؤمن من نصب ولا وسم ولا ہم ولا غم ولا حزن ولا احزن حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها خطایاہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندہ مومن کو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری جو بھی پہنچتی ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھتا ہے. اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا ہے میرے بندے کو فلاں وقت اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا تھا، ہمیں نہیں یاد، اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ کے رکھا ہوا ہے. اب اتنی بھی تکلیف جو آتی ہے نا، الا کفر اللہ بہا خطایاہ، اللہ ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں. یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے منظر بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن وہ لوگ کہ جن پہ مصیبتیں آئی تھی، مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، دکھ آئے ہیں، غم آئے ہیں، انہوں نے صبر کیا، اللہ ان کو بلا کر ان کا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں. یہ تیری صبر کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے. اب اللہ ان کو جزا عطا کر رہے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں عافیت، امن، سکون، صحت کے ساتھ رہے ہیں نا، جن پہ پریشانیاں کم آئی ہیں، اب وہ کیا تمنا کریں گے؟
وہ کہیں گے لو ان اجسادہم قرضت بالمقاریض، کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا، اتنا دکھ آتا، اتنی مصیبت آتی، اتنی پریشانی آتی کہ ہمارے جسم کاٹے جاتے کینچیوں کے ساتھ، کتنی بڑی مصیبت ہے، اور ہم اس پر صبر کرتے، آج اللہ کی ذات ہمیں کتنے بلند مقام پہ پہنچا دیتے۔ یہ اجر و ثواب اللہ قیامت کے دن عطا کریں گے کہ جب ہم لوٹ کر اپنے رب کے حضور پہنچیں گے اور ہم نے دنیا میں صبر کیا ہوگا۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، ایک فرشتہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ سارے لوگ آ جاؤ کہ اللہ کے ذمہ جن کا حق باقی ہے آ جاؤ، اللہ آج تمہیں تمہارا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس جملے کو یوں سمجھ لیجئے، اعلان ہو رہا ہے لوگوں اللہ کے ذمہ اگر کسی کا ادھار باقی ہے تو آ جاؤ۔ بھائی اللہ کے ذمہ کس کا حق باقی ہے؟ دنیا میں اللہ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، ساری زندگی ایک بندہ صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تو اس کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا، باقی نعمتیں تو رہ گئی الگ، تو پھر اللہ کے ذمہ کون سا حق؟ لیکن یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں میں دنیا میں آنے والے حالات پر ان کو اجر و ثواب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگ سوال کریں گے اس فرشتے سے، بھائی وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ بلا رہے ہیں؟ کن لوگوں کا حق اللہ کے ذمہ باقی ہے؟ اب فرشتہ کہے گا وہ لوگ کہ جن پر دنیا میں مصیبتیں آئی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ اب وہ سارے لوگ اللہ کے حضور جا پہنچیں گے، اللہ فرمائیں گے میری طرف سے تجھ پہ مصیبت اور دکھ آیا تھا، لیکن تو نے اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کی، تو نے ماتم نہیں کیا، تو نے گریبان چاک نہیں کیا، تو نے منہ پہ تماچے نہیں مارے، تو نے صبر کیا تھا، زبان سے اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر تو صبر کر کے بیٹھ گیا تھا، تیری آنکھوں سے آنسو رواں تھے لیکن تیری زبان چپ تھی، میں نے وہ آنسو تیرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، آج میں تیرے ان آنسوؤں کا تجھے بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کی ذات ان کو اجر و ثواب اس کا عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قیامت کے دن ابھی حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہوا، پہلے یہ اعلان کر دیا جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو دنیا میں مصیبت پر صبر کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو ان کو اپنے ساتھ پکڑو نا ہاتھوں سے، سیدھا وہ جنت کی طرف لے جاؤ، حساب و کتاب والا معاملہ بعد میں ہوگا۔ اب وہ جنت کے دروازے پر جا پہنچیں گے، اب جنت کے دروازے پہ جو پہرے دار کھڑا ہے نا فرشتہ رضوان، اب وہ کہے گا ابھی تو حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہوا، یہ کدھر آ گئے ہے؟ فرشتہ کہے گا اللہ کی ذات نے بھیجے ہیں۔ اب رضوان اللہ کی ذات سے پوچھے گا میرے اللہ حساب و کتاب تو شروع ہوا ہی نہیں، تو نے پہلے یہ کہاں سے بھیج دیا، ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ اللہ فرمائیں گے یہ صبر والے ہیں، اور صبر کے بارے میں میں نے قرآن میں اعلان کر دیا تھا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، حساب و کتاب بعد میں ہوگا، ان کو جنت میں پہلے داخل کر دو۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ یہ صبر کا صلہ ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ محترمہ ہے سیدہ ام سلیم، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، مشہور صحابی رسول خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم، ان کے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی۔ اب مسلم شریف میں ان کا بڑا عجیب ایک واقعہ نقل ہے، کیا ان کا ایک بیٹا ہے بیمار ہے گھر میں،
ابو طلحہ کام کاج کے لیے صبح کو نکلے، اپنے گھر سے چلے گئے، بیٹا گھر میں بیمار ہے، ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، لیکن والد کے لوٹ کے واپس آنے سے پہلے پہلے اس بچے کی وفات ہو گئی۔ اب پیغمبر کا جو تربیت یافتہ معاشرہ ہے نا، ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس بچے کی وفات ہو گئی، اس ماں کے سامنے اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب اس ماں نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی، خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا خامند آیا، پوچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ صرف اتنا کہا کہ بہتر ہے، اب کچھ نہیں بتایا کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اسے پتا تھا خامند آئے گا، تھکا ہوا، بھوکا پیاسا۔ اب وہ آیا، آرام سے انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، مغرب کی کھانا دیا، کھانا اس نے کھا لیا، پھر رات کو سو گئے۔ جب صبح بیدار ہوئے نا، تو تب وہ عورت اپنے خامند سے کہتی ہے، اب آپ اندازہ کریں اتنا صبر آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ اتنا صبر، ماں ہو کر پوری ایک رات خامند کو بتائے بغیر اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا آرام، ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے صبح تک اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اور صبح جب بتانے پہ آئی تو کیا کہا؟ خامند کو بٹھایا اپنے پاس، کہتی ہے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ تو کہتی ہے جی میرے پڑوس میں میری ایک سہیلی رہتی ہے، اس سے میں نے کوئی چیز مانگ کے لائی تھی، کوئی زیور تھا، کوئی چیز تھی، مانگ کے لائی ہے، اب وہ مجھے کہتی ہے واپس دے دو، کیا کروں؟ بھائی یہ مسئلہ ہے کہ بھائی کسی سے میں نے ادھار لیا، وہ واپس مانگ رہا ہے، تو میں اس کو دوں یا نہ دوں؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اب وہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں اللہ کی بندی یہ پوچھنے کی بات ہے، اس کی چیز ہے، وہ اس کی مالک ہے، وہ جب مطالبہ کرے آپ نے بلا چون چرا اسے واپس کرنا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ مسئلے کا جواب دیا تو کہنے لگی کہ پھر مجھے بتاؤ یہ بیٹا کس کی امانت تھی؟ ہمارے پاس جو بیٹا تھا یہ کس کی امانت ہے؟ وہ کہتی ہیں اللہ کی امانت ہے۔ فرمایا وہ بیٹا اللہ کی ذات نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ اب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اس بات پر کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، فوراً کیوں نہیں بتایا؟ غصہ آیا اس بات پر، اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، ساری بات سنائی، میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، اتنا صبر کیا، مجھے بتایا تک نہیں، اب جا کے اس انداز میں مجھے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اس کے صبر پر، ان کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں فرمائیں، انہیں خوشخبری سنائی، اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اس کا نام عبداللہ رکھنا ہے۔ نام بھی اللہ کے نبی نے تجویز فرما دیا، بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ عبداللہ۔ اب اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا، اس کا نعم البدل، پھر اس بیٹے کو اللہ نے 9 بیٹے عطا کیے، اور وہ 9 کے 9 اپنے زمانے کے عظیم فقہا اور محدثین میں سے گزرے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے صبر کا نتیجہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ یہ میرے نبی کا وہ معاشرہ تھا جس میں مصیبت پر کیا سکھایا گیا؟ صبر کرنا، ماتم پیٹنا نہیں، صبر کرنا سکھایا گیا۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، چراغ جل رہا تھا، وہی دیا مٹی کا، اس میں تیل پڑا ہوا۔ اب دروازہ کھلنے کی وجہ سے جب ہوا اندر داخل ہوئی نا تو کیا ہوا؟ وہ چراغ ہوا کے ساتھ بجھ گیا۔ اب جیسے ہی وہ چراغ بجھا تو سیدہ عائشہ نے فوراً اپنی زبان سے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی سی بات پر اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سیدہ عائشہ پوچھے یا رسول اللہ یہ کوئی بڑی مصیبت تو نہیں ہے؟ بھئی چراغ یہ بجھ گیا نا، پھر جلا لیتے ہیں، آپ نے اس پر بھی انا للہ پڑھا؟ فرمایا عائشہ یہ بھی تو ایک پریشانی ہے، اور اس پر بھی اگر آدمی انا للہ پڑھے گا تو اللہ کی ذات اس کو بھی اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو یہ ہے جی اجر و ثواب سے نوازنا۔ اور اس پر حضرت زید ابن ارقم، یہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ارقم وہ صحابی تھے
کہ مکہ مکرمہ میں جن کے گھر کو اللہ کے نبی نے اپنے لیے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، جب تک اعلانیہ طور پہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں ہوتا تھا، اعلانیہ طور پہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ جگہ آگے جہاں پہ چھپ کر دین سکھایا جاتا، جہاں پہ چھپ کر سارے صحابہ اور اللہ کے نبی بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، دین کی دعوت چلتی تھی، وہ گھر کون سا تھا؟ دار ارقم۔ اب یہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، انہی ارقم کا بیٹا ہے زید بن ارقم، بیمار ہیں، شدید قسم کے بیمار ہیں، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیماری اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اب مجھے بچنے کی امید نہیں ہے، اب شاید میں نہ بچ پاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زید ایسی بات نہیں ہے، اللہ تجھے اس بیماری سے صحت عطا کریں گے، صحت ملنے کے بعد اللہ تجھے لمبی زندگی عطا کریں گے، پھر اسی لمبی زندگی کے بالکل آخر میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بڑھاپے کی وجہ سے تیری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، وہ دور بھی تو دیکھے گا، اللہ تجھے صحت دیں گے۔ اب جب کہا نا تجھ پہ وہ پریشانی آئے گی کہ تیری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، یہ مصیبت ہے۔ اب اللہ کے نے پوچھا، اس وقت اللہ کے نبی پوچھتے ہیں پھر اس وقت بتاؤ تم کیا کرو گے، جب تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ تو وہ صحابی فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ اذن اصبر و احتسب، میں صبر کروں گا، اپنے رب سے ثواب کی امید لگا کر اس پریشانی کو برداشت کروں گا، صبر کروں گا۔ اب اللہ کے نبی نے جیسے ہی پوچھا نا کیا کرو گے، بلا توقف بلا تردد، بغیر سوچے سمجھے فوراً کہا کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، اذن اصبر واحتسب۔ اب جس طرح جلدی میں اس نے یہ جملہ کہا نا، اللہ کے نبی نے فوراً اسی طرح جواب دیا، فرمایا اذن تدخل الجنت، یہ صبر تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا، یہ صبر ہے جو تجھے جنت میں پہنچائے گا۔ تو صبر جو ہے یہ ایمان والوں کو اس کی تلقین کی گئی ہے، یہ ماتم اور یہ پیٹنا اور یہ رونا یہ تو شیطانی عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، چوتھے بیٹے جو سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی ہے، تیسرے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ آگے بطن سے جو پیدا ہوئے، بیمار ہیں، اللہ کے نبی مسجد میں ہیں، ایک آدمی آیا اس نے آگے اطلاع دی کہ یہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وفات کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں۔ اب جب گھر میں گئے نا تو اللہ کے نبی نے بچے کو ہاتھوں پہ یوں اٹھایا، اور ہاتھوں پہ اٹھاتے ہوئے ہی جب ہاتھ پہ اٹھایا اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ اپنی زبان سے انا للہ پڑھا، اپنی زبان سے ایک ہی جملہ کہا کہ اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میرا دل بڑا پریشان ہے، لیکن میں اپنی زبان سے وہ کہوں گا کہ جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں صبر کروں گا، یہ جملہ کہا۔ لیکن آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، موتیوں کی طرح آقا کائنات کے مقدس چہرے سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور داڑھی پر۔ اب عبد الرحمن ابن عوف جو ساتھ کھڑے ہیں نا، وہ ایک بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو، خود اپنا بیٹا فوت ہوا تو آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا عبد الرحمن ابن عوف سنو، ما کانا من الید و من اللسان فمن الشیطان، کہ جو آدمی مصیبت آنے پر اپنے ہاتھوں سے کچھ حرکتیں کرتا ہے، کبھی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، کبھی سینہ پیٹتا ہے، کبھی ماتم کرتا ہے اور چہرے پہ تمانچے مارتا ہے، زبان سے جو ہے وہ مرثیے پڑھتا ہے، فمن الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ اور ما کانا من القلب و من العین فمن اللہ و رحمت، دل جو دکھتا ہے اور اس کی وجہ سے آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں
یہ انسان کے رقیق القلب ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ذات کو یہ عادت پسند ہے۔ یہاں سے آگے تفریق کر دی شیطانوں والا کام کون سا ہے اور رحمان کی بتائے ہوا طریقہ اور سنت کون سی ہے۔ اسی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے قریب بلایا، فرمایا بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد آپ نے اپنا گریبان چاک نہیں کرنا، سینہ نہیں پیٹنا، ماتم نہیں کرنا، تو نے صبر کرنا ہے، اس لیے کہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اب یہ تلقین فرما کے اللہ کے نبی کہتے اپنی بیٹی کو۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، نہج البلاغہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اور قول موجود ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، چرپائی کے پاس آگے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک معشون۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے ماتم کرنے سے روکا نہ ہوتا، پیٹنے سے منع نہ کیا ہوتا، ہم آپ کی جدائی پر اتنا ماتم کرتے کہ میرے جسم کی ساری رطوبت ختم ہو جاتی، علی مر جاتا لیکن پیٹتا اور ماتم کرتا رہتا، لیکن یہ کام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ان کاموں سے روک دیا ہے۔ یہ کس کا عمل ہے جی؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اس لیے اللہ نے شہیدوں کے تذکرے کے ساتھ جوڑ کر قرآن میں جو مسئلہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ صبر کرنے کا مسئلہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جب یہ صفت بندے کے اندر آتی ہے پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں پر اللہ کی طرف سے ان کی داد ہے، میں انہیں داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ آسان کام نہیں تھا یہ ہے نا صلواتن، تو صلواتن کا معنی یہ ہے کہ یہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ بیٹا چلا گیا، جماعت کے لیڈر چلے گئے، اتنی بڑی بڑی شخصیات شہید ہو گئیں، پیغمبر کا نواسا شہید ہو گیا، فاروق اعظم جیسے امیر المومنین چلے گئے، کسی کا بیٹا اس سے ہاتھوں سے اس کے سامنے رخصت ہو گیا، اس پہ صبر کرے یہ آسان نہیں، بڑے جگرے کی بات ہے۔ اس لیے میں اس کی جرت پر اسے داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ صلواتن ورحمتن، ایسے بندوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان والوں کو قرآن نے اور اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ جب مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے، جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اس پہ شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔